اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 28-29۔ اشراق وغیرہ کا معاملہ نہیں رہتا تو نماز کے فوراً بعد چھٹی دی جا سکتی نہیں، اشراق بھی کھائے نا، اس لیے تھوڑا صبر، اس کے بعد آرام کرے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا رات میں جاگے ہوئے بیچارے۔ تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں 28 اور 29۔ ان آیتوں کا بھی آئندہ جو آیتیں ہیں اور پھر پچھلی آیتیں سب کا ایک ہی مضمون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابیل، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، نا اتفاقی پیدا ہو گئی، نوبت جھگڑے تک، لڑائی تک پہنچ گئی۔ جھگڑے کی وجہ، لڑائی کی وجہ، اختلاف کی وجہ لڑکی، اور کیا بولتے۔ آج بھی آپ دیکھو جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں 99% اگر اس کے گہرائی میں آپ جاؤ تو وہاں آپ کو ایک لڑکی، عورت نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی مال دولت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر بیچ میں یہی۔ تو قابل اور حابیل کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح، چونکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد کو آپس میں نکاح کرنا ہے، تو ان کی شریعت میں یہ ایک ہی حمل سے جو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح حقیقی بھائی بہن کی طرح جائز نہیں تھا، جس طرح حقیقی بھائی بہن کے درمیان میں نکاح جائز نہیں ہوتا۔ مختلف حمل سے جو پیدا ہوتے ہیں لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ اس حساب سے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، یعنی اس کی جو بہن، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی یعنی ان کی بہن، دونوں کے درمیان میں قابل کے ساتھ والی لڑکی کا نکاح حابل کے ساتھ ہونا تھا، حابل کے جڑواں لڑکی کے ساتھ قابل کا نکاح ہونا چاہیے تھا۔ اتفاق کی بات ہے، حابل کے ساتھ جو جڑواں لڑکی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابل کے ساتھ والی جو جڑواں لڑکی تھی، اس کی جڑواں بہن، وہ خوبصورت تھی۔ اب شریعت کے حساب سے قابل کے ساتھ والی حابل کو ملنا اور حابل کے ساتھ والی قابل کو ملنا چاہیے، لیکن قابل اس پر راضی نہیں تھا۔ وہ بولتا تھا کہ میرے ساتھ والی لڑکی سے ہی میرا نکاح، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، اسے اس کے اوپر دل آ گیا، اس کی یہی خواہش تھی کہ میں نکاح کروں گا تو اپنے ساتھ والی سے، باقی اس کے ساتھ نہیں کروں۔ حابل نے کہا شریعت کا جو حکم ہے میں اسی کی کیا کروں گا، اسی کا فالو کروں گا، میں اپنے ساتھ والی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اگر کروں گا تو تمہارے ساتھ والی سے۔ بات میں حضرت آدم علیہ السلام آئے سمجھانے کے لیے، سمجھ نہیں رہے تھے، دونوں نہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے، یہ تیار نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حل پیش کیا، تم ایسا کرو، یعنی سولوشن، قربانی پیش کرو۔ دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی یعنی حابل کی، اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب حابل حق پر ہے، قابل حق پر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہوئی تھی۔ اسے آیا غصہ، قابل کو، قربانی میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا لاقتلنک، میں تیرے کو مار دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میری خواہش پوری ہونے کے لیے تو ہی آڑا ہے، تجھ کو ختم کر دوں گا تو پھر میری خواہش پوری ہونے میں کوئی بھی میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ صاف کہا۔ حضرت کیا بولتے حابل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا قربانی قبول ہو، میرا اس میں کیا قصور ہے؟
جس کے پاس بھی تقوی، پرہیزگاری، شریعت کے مطابق جو بھی چلے گا، اللہ اس کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اب تیرے اندر وہ کوتاہی ہے، کمی ہے، تقوی نہیں ہے، تو تقوی پیدا کر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہاں تک بات ہوئی۔ لیکن وہ کہاں سمجھنے والا تھا، اس کے اوپر تو بھوت سوار تھا لڑکی کا اس کی خوبصورتی کا، کروں گا تو میں اسی سے کروں گا، نہیں تو میں تیرے کو مار دوں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اب مارنے کے لیے جب آگے بڑھا تو حابیل نے کہا اپنے بھائی سے، قابل سے، ابھی حابیل قابل یاد رکھنے کا، اسے یاد رکھنے کے لیے قابل قاتل یاد رکھنا، حابیل قتل نہیں کرنے والا، بس ہاں قابل قاتل مرڈر کرنے والا، حابیل جو مرڈ ہو گئے جس کا مقتول۔ خیر، حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے تو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، انگلی بھی نہیں ہلاؤں گا۔ تو میرے کو مارنے کے لیے آئے گا تو میں تو نہیں ہلوں گا، مار کھاؤں گا لیکن ماروں گا نہیں۔ سمجھ؟ یہ سب کیوں بولتا رہا تھا حابیل؟ تاکہ میرا بھائی اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اپنے ارادے سے باز آئے اور اس طرح جرم نہ کرے قتل کا۔ سمجھا رہا تھا بھائی کہ تو میری طرف ہاتھ بڑھایا تو بھی میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میری تمہاری زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ ساری کائنات کا وہ خالق، وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کو پیدا کرنے والا، سارے عالم کی پرورش کرنے والا، سب کی تربیت کرنے والا، سب کی دیکھ بھال کرنے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ میں تیرے کو ہاتھ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، میں یہ کام نہیں کرنا۔ بھائی کبھی بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ تو میرے کو مارنا ہے تو بھی میں تیرے کو ماروں گا نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، پھر بھی اگر تو چاہتا ہے میرے کو قتل کرنا تو میں تو چاہتا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تو کیا کر لے، سمیٹ لے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا کر لے، میرا بھی تیرا بھی، دو گناہ بھی تیرے ہی کھاتے میں آ جائے، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنمیوں میں سے تو ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا، قتل کرنے والوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہی جزا ہوتا ہے، یہی ان کی سزا ہوتی ہے۔ میں تو یہ کام کرنے والا نہیں۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات کیا ہے کہ تو میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ حابیل کا جو کہنا تھا قابل کے لیے، یعنی اپنا ڈیفنس میں نہیں کروں گا۔ اب یہ کوئی بھی ہمارے اوپر حملہ کرے تو کیا ڈیفنس کرنا جائز نہیں ہے، جائز ہے یا واجب ہے؟ نہیں سمجھے؟ کوئی مارنے آیا، مار کھانا، دفاع نہیں کرنا، اپنا بچاؤ نہیں کرنا، کیا ہے؟ علماء میں اختلاف ہے۔ یہ ہے کہ جائز ہے، اپنا دفاع کرنا جائز ہے، ناجائز کوئی بھی نہیں بولتا، جائز ہے۔ اختلاف صرف جائز اور واجب میں ہے۔ اپنا دفاع کرنا، اپنا ڈیفنس کرنا، کوئی بھی اپنے کو مارنے کے لیے آیا تو جائز ہے۔ اب جائز ہے تو پھر حابیل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جائز کام کو کیا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی بھی جائز کام آدمی چھوڑ دے تو اسے مجرم نہیں بولتے، آپ بولتے؟ کتنے جائز کام ہے، کار چلانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں نہیں چلاتا، بہت بڑا گناہ، کیا سمجھتے؟ ایسا کوئی بولتا ہے؟ جائز کام اگر کوئی چھوڑ دے اسے کوئی کیا نہیں بولتا۔ تو معاف کرنا، بار بار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل، تو ان کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر سکتے آپ۔ انہوں نے کہا نا، میں تو نہیں اٹھاتا۔
اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہ واجب ہے اپنا دفاع کرنا، واجب ہے۔ پھر حابیل پر اعتراض ہوتا ہے تو اسے واجب کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے واجب نہ ہو، ہماری شریعت میں واجب ہے۔ کوئی بھی ہمارے کو مارنے کے لیے مار کھانے کا نہیں، اپنا دفاع کرنے کا۔ ہاں ہم ظالم نہ بنے، لیکن اتنا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرنا واجب ہے، مار کھا لے کے نہیں رہنے کا۔ نہیں سمجھے؟ وہ مار رہے، مار کھا رہے، جتنا ہو سکے اپنا کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفنس کرنا چاہیے، سمجھ آئے؟ تو اب حابیل نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں یہ واجب نہ رہا ہو، کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی ڈیفنس کرنے کے چکر میں ظالم بھی بننے کا چانس ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مرڈر کرنے والا بھی، جس کا مرڈر ہوا، دونوں بھی جہنم میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ مرڈر کرنے والا جہنم میں سمجھ میں آتا ہے، جس کا مرڈر ہوا انہیں بھی جہنم میں، کیا مطلب ہے؟ ہم کو سمجھ میں بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں لڑ رہے تھے تو جو مارا گیا وہ بھی اپنے بھائی کو مارنے کے اوپر تلا ہوا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کا نشانہ چوک گیا، انہیں کیا ہو گیا؟ سامنے والے کے نشانے میں آ کر مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ دونوں لڑ رہے، اب دونوں لڑتے ہوئے سچ بتاؤ دونوں کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مارنے کا چاہتا لے 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 لے، اب یہ ایک کوار لگ گیا، دوسرے کوار ابھی پرسوں دیکھا نہیں، پانی کے اوپر لڑائی ہوئی سر، بھائی بھیجا تھا آپ کو، سمجھ رہے؟ ایک بہت بڑا پارٹی کون بولتے اس کو، سچیوا منسٹر اس کے بھائی کے بچے، خاص بھائی لڑ رہے، تازہ کل پرسوں کا واقعہ ہے، سمجھ رہے؟ ایک نے اٹھایا، سمجھ رہے؟ ابھی جو بھی منسٹر کے خاندان کے رہتے ان کے پاس تو پستول رہتے، سوچ لائسنس والا، لے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اٹھایا، انہیں کیا کیا؟ اس کو پکڑا، الٹا اسے وار کر دیا، سمجھ گیا؟ انہوں گیا کام سے، سمجھ رہے؟ پہلے مارنے کا ارادہ کس کا تھا؟ اس کا تھا، بعد میں اب آپ بتاؤ قاتل کون ہے؟ سامنے والا ہے، جبکہ انہیں پہلے ارادہ نہیں کیا تھا، بعد میں اس نے ارادہ کیا، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے بعد میں کیا کیا؟ سامنے والے کے اوپر حملہ کر دیا، ظالم خود بن گیا، اور جو ارادہ کیا تھا شروع میں وہ کیا ہو گیا؟ مقتول ہو گیا، سمجھ رہے؟ تو اب بتاؤ بھی مرا ہوا آدمی کیا تھا؟ ارادہ تھا کہ نہیں اس کا مارنے کا؟ تبھی تو اس نے پستول نکالا۔ سامنے والا اس سے زیادہ چالاک تھا، اس نے کیا کیا؟ ہو سکتا کراٹا واٹا سکھاتا رہے گا انہیں گاندلی اپنا ڈیفنس کرنے کا، آج کل سب سکھاتے ہیں نا کیسے ڈیفنس کرنا، کون پیچھے سے پکڑے تو کیا کرنا، سامنے سے پکڑے تو کیا کرنا، منڈی پکڑے تو کیا کرنا، ہاتھا پکڑے تو کیا کرنا، پیٹ پکڑے تو کیا کرنا، پاؤں پکڑے تو کیا کرنا، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ ہاں خان صاحب کیا بولتے؟ ہاں سیکھنا چاہیے، جوڑو کراٹے اپنا دفاع کے لیے ابھی اس زمانے میں اس ملک میں ضروری ہے۔ کیا بولتے اس بارے میں؟ جم اتنا ضروری نہیں جتنا یہ ضروری ہے، جم بہت زیادہ دیکھتے دیکھتے آئینے کے سامنے خود کا نظر ڈال کے ستیہ ناش کرتے، وہ بھی کمی۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، حسنت خلقی فحسن خلقی، بولے تو پرواہ نہیں، کیا معلوم؟ اے اللہ آپ نے میرا جسم کو بہت اچھا بنایا، میرے سیرت کو بھی اچھا بنا دیجئے، ایسا بولتے بولتے اگر دیکھتا تو پرواہ نہیں تھا، وہ اس کے لیے نہیں دیکھتے رہتا ہے۔ اس سے کتنا کہ اچھا ہے جوڑو کراٹے سیکھ، اس میں کچھ اپنا ڈیفنس وغیرہ کرنے کا ہنر ملتا ہے۔ خیر، تو میں ڈیفنس پر بات کر رہا تھا، تو اس نے جو حابیل نے کہا میں کیا نہیں کرنے والا، تو اس پر آپ سنیں واجب ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ ایسا اگر خدشہ ہے تو پھر صرف ڈیفنس کرنے کا، مارنے کے لیے جتنے کراٹے جوڑو والے سکھاتے ہیں نا، وہ اپنا ڈیفنس کرنا سکھاتے ہیں، وہ مارنا سکھاتے نہیں، سمجھ رہے؟ سامنے والے کا آپ ماریں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے نا۔ سکھانے والے کا ارادہ بہت اچھا ہے، پھر بھی سامنے والا ہے تو اسے مار چھوڑ کر کے باقی ہاتھ پاؤں ذرا توڑ کر کے رکھے تو بس، اور آئندہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا نہیں ایسا کر کے رکھنا، سمجھ رہے؟ قتل نہیں کرنا، قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کر کے کسی بھی مسلمان کو قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، ساری دنیا کو تباہ برباد کرنا اللہ کے لیے آسان ہے ایک مومن کے قتل کے بدلے۔ سمجھ رہے؟ ایک مومن کا قتل ہونا ساری دنیا آسمان زمین سب کا تباہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا مول ہے، اتنی قیمت ہے ایک مومن کے جان کی۔ اس لیے حابیل نے کہا تو میرے کو قتل کرا تو بھی میں تیرے کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں قتل نہیں کروں گا، ہاتھ تک ہلاؤں گا نہیں، میں مار کھا جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن ماروں گا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار۔ آگے کیا کہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی تیرا بھی گناہ تو کیا کر لے، اپنے سر لے لے اور تو جہنمی بن جا۔ میں تو یہ گناہ کرنے والا نہیں، تو گناہ کر کے تو کہاں جا، میں گناہ نہیں کرتا۔ اب دیکھو تیرا گناہ سمجھ میں آتا، میرا گناہ بھی تو لے، یہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ حابیل نے کہا میرا گناہ کا بھی تیرا گناہ کا، دونوں کا بوجھ تو اٹھا کے جہنم میں جا۔ یاد رکھیں اس میں بھی دو باتیں سننے کی ہے، دو چیزیں مستثنا ہیں۔ یہ جو قرآن کریم نے اصول بتایا نا، ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا، اس سے دو باتیں مستثنا ہیں۔ یہ علمی بات ہے، اسے آپ یاد رکھو ہمیشہ کے لیے۔ ایک، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، کسی کا لوٹا، سمجھ حق تلفیاں بہت اس نے کیا، تو کل قیامت کے دن ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ سنا ہے نا حدیث؟ ہمارے نبی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے میری امت کا؟ آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم دینار نہیں وچ، ہمارے نبی نے انہیں نہیں، بہت سارا نماز روزہ سب لے کے جائے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کل یہ ظالم کے سارے نیکیاں کسے دے دیے جائیں گے؟ مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ اب اس کے نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر مظلوم کے گناہ کس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے؟ ارے سنا کہ نہیں؟ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ وہ گناہ اس نے کیا نہیں، لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے نا دینے کے لیے مظلوم کو، تو پھر مظلوم کے گناہ کس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے؟ سمجھ رہے؟ وہی کہہ رہا ہے حابیل کہ میں ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، باقی تو ظالم بننا چاہتا ہے بن جا، تو میرا گناہ بھی تو تیرا گناہ بھی لے کے جا جہنم۔ سمجھ رہے؟ ایک۔ دوسرا مستثنا اس سے کیا ہے کہ ایک گنہگار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اس میں دوسرا ایک آدمی باہر ہو جاتا ہے، وہ بانی، فاؤنڈر، کسی بھی گناہ کا فاؤنڈر، بانی، بنیاد رکھنے والا، یاد رکھیں اس نے جو فاؤنڈیشن ڈالا نا گناہ کا، وہ گناہ کا اثر اس کے اوپر ہوا، بعد میں جو اس گناہ کے راستے پر چلیں گے سارے قیامت تک آنے والے وہ گنہگاروں کے گناہ کا حصہ اس کے بھی نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ؟ اب آپ یہ نہیں بول سکتے انہیں کرش لینا گناہ، اس وقت گناہ کی بنیاد ڈالا، اسی لیے بولتے کبھی بھی گناہ کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم کو دیکھ کے ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں، ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، بچے بھی وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ بتاؤ اس کا سبب کون بنے؟ یہی بنیاد ہے، انڈرسٹینڈ؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ارے سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ہاں اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہم تم جو کرتے اس کو بھی لکھتے، اور جو آثار جو چھوڑ کر کے تم جاتے وہ بھی لکھتے ہیں۔ انہیں مر کے چلا گیا لیکن بنیاد رکھ کے چلا گیا نا گناہ کی، اور جو اس گناہ پر چل رہے ہیں سب کا گناہ اس کے بھی کھاتے میں آ رہا ہے۔ انہیں قبر میں جا کے سویا ہے، وہاں مارا کھا رہا ہے، کون کی کر رہا ہے؟ اسے مار پڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قابل نے جو حابل کو قتل کیا اس سے پہلے کسی نے بھی قتل نہیں کیا تھا، زمین ایک دم پاک صاف تھی، سب سے پہلا مرڈر قابل کے ہاتھ سے ہوا۔
اب قیامت تک جو لوگ بھی مرڈر کریں گے، سارے مرڈر کا جو گناہ ہوگا نا، ہر قاتل کے گناہ کے حصے میں کون بھی شامل ہے؟ قابل کے کھاتے میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اب جتنے ہوتے ہیں نا روزانہ کے پیپر میں اتنے آتے، یار اللہ حفاظت فرما، کتنے، پرسوں ایک دیکھا، لے بیوی نے 15 ٹکڑے کیا بولتے آگے ہے، یہ بھی پریشان ہو گیا تھا، مرڈر تو کر دیا، بعد میں کیا کرنا سمجھ میں آیا نہیں۔ وہ اس زمانے میں نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو فریج میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا تھا، ابھی فریج بھی نم میں سیمنٹ ڈال کر کے موچ کے بند، ختم۔ لیکن پولیس لوگ بھی دیکھو، کتا جیسے سن کے معلوم کرتے نا، ویسے زبردست ہے۔ ابھی تو سی کیمرہ وہ سب آ گیا، بہت آسان ہو گیا ابھی، اس سے زیادہ دماغ خرچ نہیں کرتے آپ کے پولیس آپ، کیا ہے تبھی پہلے زمانے کا دماغ خرچ کرتے۔ خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ایک کا گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس سے دو چیزیں مستثنا، ایک ہے ظالم مظلوم والا معاملہ، اور دوسرا ہے برائی کی فاؤنڈیشن رکھنے والا، کہ انہیں گناہ نہ کر کے بھی گناہ کا بوجھ دوسروں کا اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ کی بنیاد ڈالی، گناہ کی بنیاد ڈالنے والا دوسروں کا گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، تو یاد رکھ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سمجھانے کا سمجھا دیا حابیل نے، وہ سمجھا نہیں، اب کیا کرتے؟ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا اپنے بھائی کو مارنے کا، مار ڈالا۔ کیونکہ بھوت جب آدمی ہے نا ٹھان لیتا ہے کسی چیز کو کہ میرے کو حاصل کرنا ہے، اب اس کے لیے جو بھی رکاوٹ ہے اس کو کیسا بھی کر کے ختم کرنا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے۔ اس کو کتنا بھی سمجھاؤ، اس کا دماغ درست نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، عجیب اس کے دماغ پر چھایا رہتا ہے، وہ اور کسی کی بھی نہیں سنتا، اس کے بعد کسی کی بھی، اپنی بھی نہیں سنتا، بولتے کوئی کیا بولتا ہے، میں تو اپنی بھی نہیں سنتا، بولتا انہیں اپنی بولے تو کیا ہوتا مطلب اس کا دل ہے نا جو فتویٰ دے رہا ہے، غلط تو کر رہا ہے، ہاں برابر نہ میں کرنے کا نہیں، اسے بھی نہیں سنتا، وہ اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، اب نفسانیت کی سنتا ہے۔ ویسے ہی کیا اس میں بھی ذرا تفصیل ہے آگے انشاءاللہ، اسے کل آپ سنیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ذرا ربا کے رکھنا نا، کل آئیں گے نا سننے کے لیے، کیا بولے، ہمارے والد صاحب ایسا کرتے تھے، کل طرح این ٹائم پہ نا اسٹاپ کرتے تھے، بعد میں دوسرے دن پھر آگے بیٹھتے تھے، پھر اس میں کیا کرتے تھے، وہ سنانے میں ہمیں ادھر